آج گیس کرو جی، گھومتی چائے کے ساتھ کیا ہوگا؟ گیس کرو، گیس کرنے والے کو انعام ملے گا۔ گیس پہلے کرنا ہے، پہلے یہ 15 سیکنڈ میں آپ نے پہلے کر لینا ہے، ورنہ اس کے بعد تو میں دکھانے لگا ہوں۔ یہ گھومتی چائے، اور ہائے 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 سر جی، یہ جو منہ میں حلوہ کا پانی آ رہا ہے نا، آپ سچ سچ بتائیں، یہ میں نے خود ہی اس کو ریڈ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا میں اس کو گرم کر کے جلا لیتا ہوں، ہلکا ہلکا سا، یہ پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے نا سر جی، آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اے دونوں چیزاں، تسی چاہ پیو گے یا حلوہ کھاؤ گے؟ دسو تسی کی کھانا ہے؟ آئے ہائے، پلیٹ بھی خوبصورت ہے، چائے بھی خوبصورت ہے، مگا بھی خوبصورت ہے، اور اے حلوہ دیکھو جی، دیکھے؟ ہاں جی، گھومتی چائے دیکھ لی، مزہ آیا، حلوہ کھایا۔ آپ نے دیکھا؟ اچھا جی، میں جو شوگر کے مریض ہیں نا سر، میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں میں بالکل میٹھا جو خاص طور پہ ہوتا ہے نا وہ بالکل تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پوری وہ اس میں زیادہ 1 چمچ یا 2 چمچ بس میٹھا حلوہ خاص طور پہ۔ یہ نہ ہو کہ آپ شوگر کے مریض ہوں اور میری نقل کریں اور ادھی ادھی پلیٹ کھا جاؤ تو پھر کہو سانو تو وکیل صاحب نے انج دکھایا سی نا۔ آدھا چمچ، اگر میں 1 چمچ حلوہ کھاتا ہوں نا تو میں باہر گراؤنڈ کے 5 چکر لگا کے آتا ہوں، انہوں مکا کے آنا حلوے نو۔ اس لیے جو ہے نا، آپ ذرا کھانے پینے میں احتیاط کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مطابق چلیں۔ جو میں یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کئی دفعہ بالکل کوئی غلط اس پہ نہ چلا جائے نا۔ اچھا جی، تو آپ نے چائے بھی دیکھ لی ہے، حلوہ بھی دیکھ لیا۔ یہ جو ویسے گھومتی چائے والی ویڈیو ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکی پھلکی گپ شپ، آپ کے ساتھ دوستی ہو، ٹھیک ہے؟ مثلا باولپور سے فرید صاحب نے ہمیں سلام بھیجا ہے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے فرید صاحب ہیں، وہ انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ جدہ سے ہمارے جناب وہ صدیق صاحب ہیں، ان کا میسج آیا ہے۔ تو میں ایسے نا گپ شپ لگانا چاہتا ہوں، لمبی چوڑی اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ چونکہ سیاست کے عادی ہوتے ہیں نا، اس لیے آپ بتائیں کہ سارا دن آپ کا کیسا گزرا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں میں لوگوں کو کہ میں ٹینٹ شینٹ کرا کے سب کو بتایا کہ عمرہ کی ہے، تو ابھی تک 1 ہفتہ ہو گیا میں پاکستان آ گیا ہوں، تو ابھی آج بھی مجھے فون آیا کہ وکیل صاحب تسی دسیا ہی نہیں کہ تسی پاکستان آ گئے ہو۔ اور میں نے کہا یار میں تو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی اسی تہاڈی دعوت کرنی ہے۔ میں آگے بالکل دعوت کرو، لازمی کرو۔ میں کہتے سانو زم پلاؤ، کھجوراں کھلاؤ۔ میں آگا وہ بھی سارا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ پوری ویڈیو کئی دفعہ نہیں نہ دیکھتے، مصروفیت ہوتی ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ سارا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو میں جناب پاکستان میں آ گیا ہوں، لیکن ابھی ہماری عدالتی چھٹیاں ہیں۔ جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہ 1 سے کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے، منڈے سے انشاءاللہ کھل رہی ہیں، اور جو ہماری ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ وہ 7 تاریخ کے بعد انشاءاللہ کھل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی گپ شپ لاواں گے۔ تے سر جی گل ہے کہ ہلکی گپ شپ بھی لائیے نا تو سانو، چلو جی مجھے اب جو کوئی دوست یاد آ رہے ہیں میں ان کا نام تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے شمسی صاحب ہیں، وہ مجھے بڑے انگریزی میں میسج کرتے ہیں، اور وہ آج مرزا انجینئر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سر جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے گا، یہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ 10 علماء کی ایک طرف بات ہوتی ہے اور اس کلے دی علیحدہ ہوندی ہے۔ میں نے کہا یار یہ اب علماء کا مسئلہ ہے، ہم تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ ویسے تو میں نے ایم اے عربی کیا ہوا ہے، لیکن سر جی ہم فتوے وغیرہ تو نہیں جاری کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا انجینئر کی گرفتاری کو بڑے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی گستاخی میں ڈال رہا ہے، کوئی 3 MPO میں ڈال رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں وہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بسم اللہ جی، چائے بہت مزے کی ہے۔ تو دبئی سے جی خالد صاحب کو میں سلام کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب کو سلام کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور
آسٹن امریکہ سے وقار صاحب کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیو یارک سے میں کر رہا ہوں جناب محمد خان صاحب کو اور حسینہ میڈم کو، اور میں جناب علی بینکاک سے کر رہا ہوں زاہد صاحب کو، میں ہانگ کانگ سے جوید اوان صاحب کو کر رہا ہوں، اور تصدق حسین کا آج میسج آیا تھا ان کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نام ہوتے ہیں، پھر نام میرے ساتھ جی بہت ہیں ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ دوستیاں رکھوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے آپ اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ عمرہ کیا ہے، مدینہ شریف گیا ہوں، مکہ شریف میں گیا ہوں، یہ میں ہوٹلوں میں رہا ہوں، میرا یہ لندن سے ٹکٹ مدینہ کا اور مدینہ سے پھر لاہور کا، یہ سارا گفٹ تھا۔ گفٹ ہوتے ہیں میرے، اکثر آپ کو پتہ ہے کتنے مجھے گفٹ آتے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ ملتان سے ڈاکٹر امیر قیوم صاحب ہیں، یا امیر یا عامر قیوم صاحب، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لیے میں سفید چوسا بھیج رہا ہوں، خصوصی طور پہ رکھا ہوا تھا کہ جب وکیل صاحب لندن سے واپس آئیں گے تو انہیں کھلائیں گے، تو وہ بھی کل آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری سب دوستوں کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہم بھی آپ سے بہت لو کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں جب طواف کر رہا تھا نا، میں نے جن دوستوں نے کہا ان کے لیے دعائیں کر کے پھر ایک علیحدہ طواف کیا ہے، سارے قانونی ٹی وی کے جو سننے والے ہیں ان کا میں نے نام لے کے، یعنی کہ میں نے یہ کہا کہ جو قانونی ٹی وی کو سنتا ہے یہ طواف اس کے نام کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک خاص طواف میں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام کا کیا تھا۔ تو یہ سر جی میرا دل کرتا ہے ایسی باتیں آپ سے کروں، لیکن چلیں تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا جی، آج دیکھیں پی ٹی آئی کا سارا دن ٹی وی پہ پی ٹی آئی چھائی رہی ہے۔ یہ ویسے حکومت کی ناکامی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ 9 مئی نون لیگ نے کی ہوتی، 9 مئی سن لیں، اور عمران خان وزیر اعظم ہوتا، تو مجھے بتائیں کوئی نون لیگ کا بندہ زندہ رہ سکتا تھا؟ یقین کریں عمران نے کہنا تھا ان سب کو گولی سے اڑا دو، کہ یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں یہ۔ لیکن یہ ہمارے جناب علی روز ٹی وی پہ بیٹھے، ہر ٹی وی چینل پہ ایک تحریک انصاف کا بیٹھا ہے، تو انہوں نے کہا جی نام عمران خان کی بجائے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تو بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا۔ یہ حکومت کی اتنی بڑی سستی ہے کہ کل کو اگر کوئی ایسا الٹا حساب ہو گیا تو آپ یاد رکھنا کہ یہ قانونی ٹی وی نے اس کے اوپر کتنا رولا ڈالا تھا کہ ان کو ان کے کیے کی سزا تو دو۔ اب عمران خان کی انہوں نے گرفتاری ہی نہیں ڈالی جن کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں، افسوس والی بات ہے نا۔ تو بہرحال عمران ہوتا اور 9 مئی نون لیگ نے کی ہوتی، نون لیگ کا بچہ بھی نہ بچتا، بچہ چھوٹا سا بھی نہ بچتا۔ چلیں اب ان کی پالیسی ہے جی۔ آج جی عمران خان نے اندر سے پیغام بھجوایا ہے، علیمہ باجی نے پیغام بھیجا ہے کہ عمران کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے 2 بھانجے اور گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو عمران نے کہا ہے کہ یہ دیکھو عاصم منیر کو پیغام دے دو، دیکھیں چور مچائے شور، چور تے نالے چترا۔ انہوں نے کہا جی عاصم منیر کو پیغام دے دو کہ آپ کب تک ہمارے اوپر ظلم کریں گے، اور ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ عاصم منیر کا نام لے کے بتائیں، یہ فوج کے خلاف اتنی جو نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ انڈیا تو بڑا خوش تھا۔ ابھی یہ عمران کے بھانجے گرفتار ہوئے، انڈیا والوں نے اتنا شور مچایا ہے، وہ انڈیا والے عمران کو اپنا لیڈر ہی سمجھ رہے ہیں۔ ویسے اس کو ہندوستان ہی بھیج دو، ادھر ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جائے۔ اچھا جی، اور یہ جو یوٹیوبر ہیں نا، یہ عمران کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں بھٹو کی طرح۔ بھٹو کو اس کے قریبی ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ بھٹو صاحب آپ کو ضیاء الحق پھانسی نہیں دے سکتا، فکر ماکاوا شے اس کے، تم چائے پیو فکر ماکاوا۔
آپ کو بھٹو پھانسی نہیں، ضیاء الحق پھانسی نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ بہت پاپولر لیڈر ہیں، آپ عوام ہیں، عوام نکل آئیں گے سڑکوں پہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ ایسی پھانسی ہوئی کہ صحافیوں کو بھی نہیں پتہ چلا، جب دفنا دیے تو بتایا کہ انہوں نے جی وہ تو پھانسی ہو کے چڑھ بھی گئے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ یہ جو یوٹیوبر ہیں نا، شہباز گل، عمران ریاض، صابر شاکر، یہ ایسے اس طرح کے، معید پیر زادہ، راجہ عادل، یہ چاہتے ہیں کہ عمران پھانسی چڑھے، اور انہوں نے اس کو ہلا شیری دی ہوئی ہے کہ شاباش، جھکنا نہیں، جھکنا نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جھکنے والی اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے نا، وہ عمران خان ہے۔ جس طریقے سے عمران خان قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھا ہے، یا تو بندے کے اندر غیرت ہو نا، بندہ کہ نا میں مر جاؤں گا، میں جھکوں گا نہیں۔ بیان آج یہی عمران کا آیا ہے، لیکن آپ بتائیں، وہ یہ حمید گل کے سامنے اور پاشا کے سامنے، فیض حمید کے سامنے، قمر جاوید باجوہ کے سامنے عمران نہیں جھکا؟ آپ ایمان سے بتائیں، میں مان جاؤں آپ کو؟ تو یہ اس کو پھانسی چڑھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے ویوز لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، کہ جناب عمران نے آج فتح حاصل کر لی ہے، فتح عاصم منیر کو شکست ہو گئی ہے، عمران کو فتح ہو گئی ہے، اور اب عاصم منیر نے نہیں بچنا۔ پھر وہ ضیاء الحق کو یہی لوگ کہتے تھے، ضیاء الحق کو، بھٹو کو تو کہتے تھے نا کہ تمہیں وہ پھانسی نہیں چڑھا سکتا، ضیاء الحق کو کہتے تھے کہ بھئی قبر ایک ہے، قبر ایک ہے، اور اس میں دو بندے، ان میں سے ایک نے جانا ہے۔ تو ضیاء الحق نے کہا پھر بھٹو ہی جائے گا، میں کیوں جاؤں؟ تو یہ ضیاء الحق کو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو فوراً دفناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ خصوصی طور پہ آئینہ دکھانے والے ہونے چاہیے، شیر افضل، مروت جیسے لوگ۔ ٹھیک، آگے آئیں جی، اور بھی نام لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سعودی عرب سے ہمارے جو امین تنولی صاحب ہیں، اس نے مجھے سیر بھی کرائی ہے۔ وہ یہ کون سا ہے جی، بڑا مشہور وہ کھانا کھلایا تھا، اور ادھر طواف اور سارا انہوں نے مجھے زیارتیں وغیرہ بھی قریب قریب جو تھیں وہ کروائی ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ ایک تو عمران کو انہوں نے گندا پیغام دیا ہے۔ پھر ضمنی الیکشن کا جی بائیکاٹ کیا جائے، عمران نے کہا ہے۔ تو اس کو آج پوچھا گیا تو عمران نے کہا جی کہ سلمان راجہ کہتا ہے کہ ضمنی الیکشن کا لڑا جائے، اور علیمہ کہتی ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ عمران نے کہا جی کمیٹی فیصلہ کرے۔ اب کمیٹی نے آج رات کو فیصلہ کرنا تھا، جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ ضمنی الیکشن میں یہ حصہ لے رہے ہیں کہ نہیں۔ دوستو، پنجاب میں کسی وقت بھی بلدیاتی الیکشن جو ہے نا، مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ اناؤنس کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سر جی آج اتنی بارش ہوئی ہے، دیکھیں کراچی میں جو طوفان آیا تھا نا، 100 میٹر کی بارش ہوئی تھی، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 100 میٹر۔ اور وہاں کے میئر نے بیان دیا تھا کہ جناب ساڑھے کل 40 میٹر بارش ہوئے تو پانی دے نکاس دے انتظام ہے، 100 میٹر تک کوئی نہیں۔ تو آج سیالکوٹ کتنی ہوئی ہے پتہ ہے؟ 339 میٹر۔ اللہ رحم کرے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی خبر میں نے نہیں پڑھی۔ لیکن یہ آج قصور، سیالکوٹ، نارووال، ان علاقوں میں، لاہور میں بھی بڑی بارش ہوئی ہے، لیکن یہ آج 339 میٹر۔ اللہ رحم کرے، کوئی خبر ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو عمران نے کہا جی کہ آج کمیٹی فیصلہ کرے کہ میں کہتا ہوں ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لو، اور جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سٹینڈنگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان کے عہدوں سے بھی استعفیٰ دو۔ یہ پھر وہ اسمبلیوں سے استعفوں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک صحافی نے پوچھا ہے کہ سنا ہے ستمبر میں آپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں۔ کہندے نہیں سر جی، اسی تو کوئی اعلان نہیں کیتا، تسی اپنے آپ نہ کہو۔ یہ بہرحال حکومت کو ذرا پرجوش طریقے سے کام لینا چاہیے، اور یہ جو مردہ گھوڑا ہے پی ٹی آئی والا، اس کو اب مر دینا چاہیے، کوئی پلاننگ کرے، اس کے اوپر پلاننگ کرے،
ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی زین قریشی کو آگے کرو. اور جو بچی کھچی ہے نا چیف تیرے جانثار رہ گئے دو چار، اب وہ جب چیف مارشل فیلڈ مارشل بنے نا یہ، تو عمران نے کہا جی میرا بھی عہدہ بڑھو، پیٹرن ان چیف مجھے بناؤ، میرے نام کے ساتھ بھی چیف آئے. احساس کمتری میں مبتلا ہے وہ. ٹھیک ہے، ہوں کوئی اور دو چار نام بولیے. لندن سے سر جی منصور خان صاحب کا پیغام قبول، سلام قبول کیا کریں. یہ جتنے مجھے میسج آتے ہیں وہ انڈائریکٹ آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ قبول کریں. اور مانچسٹر سے قدوس صاحب کا سلام قبول کریں، شانی کا کریں، اور شان ممتاز کا کریں، اور مظفر گڑھ سے عبید کا کریں جو ہمیں آم کھلاتے ہیں، ہمیشہ آم کھلاتے ہیں. اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی تسی لندن جو واپس آؤ تاڑے واسطے اسی آم جڑے نا کٹھے رکھے اور سنبھال کے رکھے. آموں کا سیزن تو اصل گزر گیا ہے نا. بہرحال انہوں نے یہ نہیں مطلب کہ وہ آم بھیجیں، لیکن یہ محبت ہوتی ہے نا سر، محبت ہوتی ہے. ہاں وہ بٹیرے مجھے کھلاتے ہیں، دیسی چیزیں، دیسی گھی، دودھ، ہر چیز سر جی وہ کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے انکل ہیں، آپ سمجھ لو کہ زمین میں آپ کا حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. تو انشاءاللہ تعالی. اور دوست کون سے ہیں جی؟ اسپین سے جناب علی ہمارے ایک گوندل صاحب ہیں، کافی عرصے سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے. ہاں جی شارک صاحب اسپین سے، ان کا سلام قبول کریں. اور جناب اٹلی سے اتفاق صاحب کا سلام قبول کریں. اور جناب علی جیلم سے فواد چودھری کا کہہ دوں؟ نو جیلم سے ہمارے بہت دوست ہیں ماشاءاللہ. میں پاکستان آ گیا ہوں، آپ رابطہ کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں. 1,92,000 انشاءاللہ کراس کر گیا. جب 2 لاکھ ہو جائیں گے ادھر ہم انشاءاللہ آپ کے اعزاز میں ہائی ٹی کریں گے. جو بندہ بھی 100 سے اوپر کرے گا نا، پھر اگر زیادہ ہو گیا تو قرآن اندازی کر کے ان کو میں ادھر بلاؤں گا اور ان کے لیے ہائی ٹی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جو دور دور کے ہوں گے ان کو پھر ہم وہ اسے کیا کہتے ہیں ایزی لوڈ کروائیں گے 1000 روپے کا. اے مینو یاد کرانا، مکر نہ جاواں، میں نواں عمرہ کر کے آیا، مینو مکر نہ دینا. 100 سبسکرائبر کروا کے مجھے بتاؤ، نئے سبسکرائبر 100.